گٹلیوں پر پڑھنے کے بارے میں تو وہ حدیث میں نے آپ کو پہلے ایک دفعہ سنائی تھی، سنن الدارمی کی، جو سلسلہ صحیحہ میں، یاد ہے کسی کو؟ چلے پڑھتی ہو تو یاد آ جائے گا. یہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود کے دروازے کے پاس بیٹھتے. کب؟ صبح کی نماز سے پہلے. تو کون سا وقت ہوگا وہ؟ تہجد کا یا اذان کے بعد جو نماز کا پہلا وقت ہے. جب عبداللہ باہر تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ مسجد چل پڑتے. تو ساتھ کیوں جاتے تھے؟ تو جماعت کے لیے مسجد جا کے بیٹھتے، ان کے دروازے پہ کیوں بیٹھتے؟ سیکھنے کے لیے کہ راستے میں کوئی علم کی بات پتہ چل جائے گی. ایک دن ابو موسیٰ اشعری ہمارے پاس آئے اور پوچھا ابھی تک ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود تمہارے پاس نہیں آئے؟ اتنی دیر ہو گئی ابھی باہر نہیں نکلے. ہم نے جواب دیا نہیں. تو ابو موسیٰ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لے آئے. جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آ گئے. ابو موسیٰ نے ان سے کہا اے ابو عبد الرحمن، آج میں نے مسجد میں ایک ایسا کام دیکھا ہے مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ نیکی ہی کی ایک صورت لگتی ہے. ٹھیک ہی ہے. انہوں نے پوچھا یعنی عبداللہ بن مسعود نے وہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہے تو خود ہی دیکھ لیں گے، یعنی مسجد چل کے دیکھ لیں. میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا وہ حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے، سرکلز میں بیٹھے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے سامنے کنکریاں پڑی یعنی گٹلیاں. ہر ایک حلقے میں ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر. تو لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں اس پر. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. تو لوگ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. تو سب 100 مرتبہ وہ پڑھنے لگتے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے ان سے پوچھا تم نے ان سے کیا کہا جب وہ یہ کر رہے تھے؟ تو کیا کہا تم نے؟ ابو موسیٰ نے جواب دیا میں نے آپ کی رائے کے انتظار میں ان سے کچھ نہیں کہا کہ پہلے مشورہ کر لوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، ان گٹلیوں پہ اپنی غلطیاں گنیں، اور تم نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوگی اگر وہ واقعتاً نیکیاں ہوں؟ پھر عبداللہ بن مسعود چل پڑے، ان کے ہمراہ ہم بھی چل پڑے، یہاں تک کہ عبداللہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے، مسجد میں داخل ہوئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اے ابو عبد الرحمن یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم اللہ کو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم اپنے گناہوں کو گنو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی بشرطے کہ وہ نیکی ہو. اے امت محمد افسوس تم پر، تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو، تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمہارے درمیان بکثرت موجود ہیں، کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ یعنی آپ نے تو مسجد میں ایسے ہلکے نہیں بنوائے نہ ایسی گٹلیاں پڑھوائی، تو تم یہ کہاں سے شروع کر بیٹھے؟ یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی اللہ کی قسم ہے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ صرف نیکی کا ہے، ہم تو وقت کو اچھی طرح گزارنے کے لیے بنا کے بیٹھ گئے حلقے. ابن مسعود نے کہا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کا ارادہ تو کرتے ہیں لیکن اس تک پہنچ نہیں پاتے. خالی انٹینشن کافی نہیں. کیا کہا تھا کل شیخ توفیق نے؟ ایکشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. خالی یہ کہنا چونکہ میری نیت اچھی ہے اس لیے مجھے یہ کام بڑا اچھا لگا تو میں نے کہا میں نیکی کے ارادے سے کر لوں، یہ کافی نہیں. نیت کا جواز دے کے خود ساختہ بدعت کو رواج دینا درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو. کتنے صاف گو تھے. پھر وہ ان کے پاس سے اٹھ کر آ گئے. عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہم نے ان حلقے والے کی اکثریت کو دیکھا وہ نہروان والے دن خوارج کے ساتھ مل کر ہم پہ نیزہ زنی کر رہے تھے. یعنی ان حلقوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے بڑی نیکی سمجھ کے، یہ وہی تھے جو خوارج کی شکل میں ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے. کل بدعت ضلالہ، وہ دلالت جو ہوتی ہے وہ راہ کھول دیتی ہے اور غلط کام کرنے کی، اور انسان کو غلطیوں پر کیا کرتی ہے؟ شیئر کر دیتی. اور پھر مومن کی جان کا بھی احترام نہیں کرتا انسان، نہ اس کی عزت کا، نہ جان کا، نہ کسی اور چیز کا. پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چہلم پر میت کے اصالِ ثواب کے لیے جو جوڑے یا کپڑے وغیرہ بنوائے گئے تھے وہ باقاعدہ عزیزوں کو دکھا کے خیرات کرتے ہیں. یہ اس کا سوٹ کیس ہے اور یہ کپڑے ہیں، اور سب کو بانٹے جا رہے ہیں. اور برادری والوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے، اور پھر
میت کے ساتھ اپنی ہمدردی اور اپنا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے، تو اس قسم کی خرافات کی بھی ضرورت نہیں. بعض لوگ کو اتنا ڈرتے ہیں 40ویں سے کہ وہ ایک دن پہلے رسم کر لیتے کہ کہیں 40واں گزر نہ جائے یا کسی مجبوری سے آگے نہ چلا جائے، یعنی اس کو اتنا ریلیجسلی کرتے ہیں. تو کیوں نہیں رکھا گیا اسلام میں 40واں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہوگی؟ اس میں کس کس چیز کا ضیاع ہے، کس کس چیز کا نقصان ہے؟ سب سے پہلے وقت سب سے بڑی دولت ہے جس کی ہم قدر نہیں کرتے. پھر مال کا، پھر دوسروں کے حقوق کا ضیاع ہوتا ہے. جب ہم بیکار کام شروع کر دیتے ہیں تو اس میں جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. بعض اوقات نمازیں فرض وغیرہ چھٹ جاتے ہیں لوگوں کے ان چیزوں کا اہتمام کرتے کرتے. پھر اسی طرح دستار بندی ہوتی ہے. وہ کیسے کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد خاندان کا کون جانشین ہوگا، کفیل ہوگا، یہ باقاعدہ ایک رسم کے طور پہ کی جاتی ہے، اس کا بھی کوئی جواز نہیں. پھر برسی منانا، سال بعد جمع ہوتے ہیں، باقاعدہ خط بھیجے جاتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور اس میں بھی مختلف طرح کی چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، یہ بھی درست نہیں. پھر قبروں کی طرف آ جاتے ہیں، ان کو سجاتے بناتے ہیں اور ان کو پکا کرانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک چیز سے فارغ نہیں ہوتے تو ایک اور شروع ہو جاتی ہے. نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو کرنے کے کام وہ تو رہ جاتے ہیں اور میت ہی کی دلداری ختم نہیں ہوتی. زندگی میں اس کو کوئی پوچھتا نہیں، مرنے کے بعد اس کی قبر پکا کرنے لگتے ہیں. انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام میں عقر یعنی قبروں پہ جانور ذبح کرنا نہیں ہے. قبروں پر جانور نہیں ذبح کیے جائیں گے. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ لوگوں کا معمول تھا کہ وہ قبر کے پاس گائے یا بکری وغیرہ ذبح کیا کرتے تھے. بعض لوگ تو اپنے رشتہ داروں کی قبر پہ جا کے ذبح کرتے ہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں، اور بعض مزاروں پہ جا کے. یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے ہیں، ایک تو علم کی کمی، دوسرے جس معاشرے یا ماحول میں لوگ رہے وہاں سے وہ رسمیں اخذ کر لی. یہ بدعات جو ہوتی ہیں وہ ساری ایک طرح کی نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ ایک اسلامی ملک میں جائیں گے تو ایک طرح کی بدعت کرتے نظر آئیں گے، دوسرے میں دوسری، تیسرے میں تیسری. ہمارے یہاں سپارے پڑھتے لوگ، کچھ ملکوں میں صورتیں پڑھتے ہیں اور انہوں نے اس طرح وہ ان کو تقسیم کیا ہوا، کیونکہ اصل میں ہے ہی نہیں نہ سپارہ نہ صورت، تو اس وجہ سے پھر ایسے کام ہوتے ہیں. بعض اوقات نان مسلمس کی رسم و رواج جو ہیں ان کو لے لیا جاتا ہے. تو گھر بیٹھ کے پڑھا کریں نا، وہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا صحابہ نے اس طرح کے سپارے پڑھے؟ صرف ایک سوال ہے میرا، سیدھا سا سمپل سا کامن سینس کی بات ہے. کیا ان کو بھول گیا تھا کہ یہ بھی نیکی کا کام ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے سپارے پڑھے؟ نہیں. کیا کسی فوتگی پہ آپ نے یہ سب کچھ کیا جو ہم کر رہے ہیں؟ تو دس از امپورٹنٹ کہ ہم سنت سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں ہم قبروں پہ اتنا کچھ چھوڑ آتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تو ٹیمپٹیشن ہوگی کہ جا کے چادر چرا لائیں، جا کے کھانا اٹھا لائیں، جا کے بتی اٹھا لائیں. ظاہر ہے کہ لوگوں کو ضرورت ہے تو اور تو کہیں ملتی نہیں فری میں چیزیں، تو وہیں جا کے لے آئیں. میں سوچ رہی تھی، ہم اتنی دیر سے یہ چیز پڑھ رہے ہیں نا کہ ہم کتنے خواہاں ہیں اس بات کے کہ ہماری میتیں اچھی جگہوں پر جائیں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہو، لیکن زندگی میں ہم کبھی ان کو امر بالمعروف اور نہی منکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو اچھی جگہ ملنی ہے، اور بعد میں یہ دیکھیں کتنی مشقتیں. بالکل دونوں طرح کیئر نہیں کرتے، نہ ان کو ویسے خیال رکھتے اور نہ ان کے آخرت کے لیے ان کو کچھ بتاتے ہیں. جو وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر سب کچھ یاد آ جاتا ہے. مردہ پرست قوم ہے نا. اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اگر کوئی بزرگ فوت ہو گیا تو اس کا مزار بناؤ، پھر اس پہ سالانہ جشن کرو. وہ کیا بولتے ہیں اس کو جو کرتے ہیں، عرس. عرس کا لفظ شادی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، عروسی جوڑا اور عروس. تو باقاعدہ ان کے مزاروں کی شادی ہوتی ہے، پھر سال میں وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانا پینا اور اس پہ قوالیاں اور دعوتیں اور نعتیں. ان کو اسٹریٹ اس چیز سے نہیں کرے کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں تھی. ہم بعض اوقات کہتے نہیں، صحابہ نے بھی تو دیکھے عبداللہ بن مسعود نے اتنا سیدھا سیدھا بتایا. عبداللہ بن مسعود نے کس کو سیدھا سیدھا بتایا؟ جن کی پچھلی بنیاد تھی. جب بنیاد ہی نہیں، نہ کوئی علم ہے، نہ پتہ ہے، نہ مقصد زندگی پتہ ہے، نہ قرآن پتہ، نہ سنت، نہ کسی چیز، نہ ان کی اہمیت، نہ ویلیو، کچھ بھی نہیں، اور ہم ان کو صرف اوپر سے کہیں یہ بدعت چھوڑ دو، تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. وہ کہیں گے آپ ہمارے دشمن ہیں اور آپ بے دین ہو گئے اور متنفر ہوں گے. سٹارٹ وہیں سے کریں جہاں سے کرنا چاہیے. اس وقت صبر کر لیں اور آغاز کریں، باقاعدہ پلان کریں کہ اب میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کتاب پڑھنی ہے، ایمان سے بات شروع کریں، عبادات ٹھیک کرائیں، پھر اللہ رسول کی محبت دل میں پیدا کریں. جب وہ پیدا ہو گئی تو خود بخود ہی ان چیزوں سے دل متنفر ہو گئے کہ جو آپ نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں. دین تو آپ پہ مکمل ہو گیا ہے.
اور اس موقع پر پیار محبت سے سمجھائیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بعض میتیں تو اس طرح ہوتی ہے نا کہ پہلے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور چند دنوں میں کوئی حادثہ پیش آنے والا ہے. ویسے تو اپنا نہیں پتا کہ اس سے پہلے خود کے ساتھ کسی کو کچھ ہو جائے، لیکن تو اس میں انسان پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کرے، ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں ایسا نہیں کرنا. مثلاً آپ اپنی وصیت جو ہے وہ اس کا کاغذ لے کے پہنچ جائیں، انہیں کہیں میں نے اپنے لیے یہ کر رکھی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے، ان کو بھی یہ پڑھوا دیں وغیرہ وغیرہ. حکمت کے ساتھ ذہن سازی کریں. اگر 100% آپ نہیں ختم کر سکتے تو 50% سے شروع کر لیں، تھوڑے تھوڑے، پھر آہستہ آہستہ وہ بھی ہو جائے گا. حکمت دو چیزوں سے آتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کا علم ہو انسان کے پاس، اور پھر یہ کہ اللہ سے تعلق ہو، دعا مانگی جائے، پھر یہ کہ اس جگہ پر اس موقع پر خود کو رکھ کے دیکھا جائے. تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. بعض اوقات اگر ہم صرف ایک معیار لیں نا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم چاہیں کہ ہماری بھی وفات کے بعد لوگ پھولوں کی پتیاں بکھیریں اور فلاں اور فلاں کام کریں، تو وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. حکمت کے لیے پہلی شرط ہے علم. علم اور حکمت ساتھ ساتھ آتے ہیں. بیسیکلی علم پر عمل کرنے کا نام حکمت ہے، یعنی حکمت نام ہے صحیح علم پر صحیح طریقے سے عمل کرنا صحیح وقت میں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں نا یہ کمپیریزن بھی لوگوں کو دینا چاہیے کہ ایک ایک غزوہ میں کتنے صحابی شہید ہو جاتے تھے، لیکن کبھی ان کے یعنی اس طرح ہلکے لگا کے یا اس طرح تعزیت کے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں غزوہ احد میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، 70. اس کے فوراً بعد کیا ہوا تھا؟ لوگ گھروں میں آ کے مجلس سے جما کے بیٹھ گئے تھے. کیا ہوا تھا؟ فوراً پھر جانے کا حکم آ گیا. تو اب کس کو موقع ملا وہاں بیٹھ کے؟ تو لمبی چوڑی تعزیتوں کا کام والے لوگ تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے قرآن میں کہ وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے لبیک کہا. سورۃ آل عمران میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. قرح زخم لگا اور پھر انہوں نے کیا کیا اس کے بعد؟ استجابوا للہ والرسول. جب ہمیں قرح لگتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، کوئی غم دکھ صدمہ پہنچتا ہے، کیا ہم بھی یہ کرتے ہیں استجابوا للہ والرسول کہ اللہ رسول نے جو فرمایا ہے اس کو ہم عمل میں لے آئیں، لبیک کہہ دیں. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو کیا ہوا؟ سارے کئی میل پیچھے تک چلے گئے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. ٹھیک، اہل ایمان کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے. ایک اور جنگ غزوہ خندق، واپس آئے، کیا ہوا؟ جبریل آ گئے، آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو بھی نہیں اتارے. غزوہ بنو قریظہ کی طرف چلیے، کتنے دن وہاں محاصرہ رہا. یہ تھی ان کی زندگی جن کے ہم پیروکار بنتے ہیں. ہم بڑی بڑی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو کیا اتباع ہے کہ غم کے موقع پہ قرح پہنچنے پہ کیا کرو؟ فاتبعونی. جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے نا ویسی گزارنے کی سوچو. فاتبعونی، نہ کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بھی شادی کا گھر بنا لو کہ وہاں بیٹھ کے باتیں کرو، کھاؤ پیو، شغل بناؤ، اچھے اچھے کپڑے پہن کے آؤ، ریسیپی شیئر کرو، اور اس کے بعد گھر والوں کو لوٹ لاٹ کے چلے جاؤ. میرے خیال میں تو یہ لوٹنے والی بات ہے کہ وہ بےچارے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. کہاں یہ کہ آپ وہیں بیٹھ کے کھانے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی کھانا نہ کھلائے تو مائنڈ کرتے ہیں. اور یہ کسی نے لکھا ہے کہ ہمارے گاؤں میں یہ فرض سمجھا جاتا ہے کہ میت والے گھر میں 2 مرتبہ تعزیت کے لیے جانا ضروری ہے. بغیر کھانے اٹھنے بھی نہیں دیتے. ڈیتھ ہو جائے تو پوری فیملی میت کے گھر میں جاتی اور کھانا کھائے بغیر واپس نہیں آتے. اگر کوئی فیملی ممبر رہ جائے یعنی پیچھے گھر میں رہ جائے تو اس کا کھانا بھی ساتھ بھیجتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے فوتگی ہوئی سب کو کھانا کھلانے کے لیے. ایک تو جان گئی، اوپر سے مال بھی لٹا دیا. کس قدر، میں کہتی ہوں کہ تکلیف دہ بات ہے، کس قدر ظالمانہ رسم ہے، یہ ظلم ہے یہ. اور پھر بعض اوقات تو وارثوں کے مال میں سے نکالا جاتا ہے، اور بعض اوقات گھر والے کوئی بہن بھائی دیتا ہے. کسی پہ بھی کیوں بوجھ ڈالا جائے؟
کفن کے پیکج میں ہی وہ ڈال دیا جائے، سیڈیز وغیرہ، کیسٹس وغیرہ، اور یہ بتایا جائے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا میت کے لیے، اور پھر زیادہ تعداد میں لے جایا جائے. ایک تو پیک کا حصہ ہی ہو اور زیادہ تعداد میں اس وقت ہو، کیونکہ جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں وہ اس وقت ان پہ وقت تو نہیں ہے، لیکن وہ گھر جا کے سن لیں گے تو وہ ذہنی طور پر پہلے تیار ہوں گے اس موقع کے لیے. بالکل. اور اسپیشلی یہ جو خط لکھنے والی بات ہے نا، یہ میں نے بہت سال پہلے کچھ لوگوں کو اس موقع پہ خط لکھے تو اس کا فیڈ بیک مجھے بہت ہی اچھا ہے. ابھی تک یعنی وہ سالوں بعد بھی وہ ہمیشہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں ڈاؤن ہونے لگتی ہوں تو میں خط نکال کے پڑھ لیتی ہوں، تو ایک دم مجھے وہ چیز جو ہے وہ کرتی ہے. یا اسی طرح بیماری میں کسی کو خط لکھا اور اس میں بھی ان کو صبر اور اس طرح کی اور ان کا بھی یہی فیڈ بیک تھا کہ جب ڈاؤن ہونے لگتے ہیں تو وہ خط نکال کے پڑھ لیتے ہیں. بالکل. تو اللہ نے جس کو جو ہنر دیا اس کو استعمال کرے. اور پھر یہ کہ آخری بات یہ کروں گی کہ بعض لوگ اپنے نہیں بلکہ بزرگوں کی قبروں کے اوپر جا کے مجاور بن جاتے ہیں یا پھر وہاں سالانہ حاضری دیتے ہیں. کچھ تو اپنے قبروں پہ دیتے ہیں، کچھ بزرگوں کی قبروں پہ دیتے ہیں. پھر مزاروں کو دودھ اور گلاب کے عرق سے دھونے کی رسمیں شروع ہو گئی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ غریب بچوں کو دودھ پینے کو نہیں ملتا، ایک کپ ان کو کوئی نہیں دیتا، اور پتھروں کو دودھ پلایا جا رہا ہے. بعض اوقات گلاب کا عرق، ایک چھوٹی شیشی گلاب کے عرق کی کتنے کی ملتی ہے؟ 100 روپیز کی. تو آپ دیکھیے کہ پوری عمارت کو دھونے کے لیے کتنا گلاب کا عرق چاہیے، اور اس کے پیچھے کتنے پھولوں کی جان جائے گی. اور وہ سارا بہہ کے جائے گا کہاں؟ ظاہر مٹی دھوئی جائے گی، کیچڑ میں پڑے گا. اس کا کیا جواز ہے کسی کے پاس کہ ایسی فضول خرچی کی جائے؟ اور یہ کس قسم کی عقیدت ہے؟ اور مرنے والے کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو کیا پہنچ رہا ہے؟ یہ بھی ہندوانہ رسم ہے کہ وہ لوگ اپنے گاڈز کو دودھ سے دھوتے ہیں. یہ پڑھ کے یاد آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے گردنوں سے توق نکالنے کے لیے بھیجا گیا تھا. تو یہ ہمارے پر بھی وہی مجھے تو لگتا ہے وقت آ گیا ہے. شادی بیاہ کی رسومات اور مرنے کی جو رسومات ہیں، یہ توق ہے لوگوں کے گلے میں. تو اس کے لیے ہمیں کوئی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہمیں جب علم حاصل ہوا ہے تو ہم اس کے اس کو وہی نہ علم کی زکات نکالنی چاہیے. جی. اور ایسے مواقع پر ایکٹیولی ہوش و حواس کے ساتھ پلان کرنا چاہیے کہ کرنے کے کام کیا کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے ہر گروپ اپنے اپنے طور پر ہر انچارج ایکٹیویٹی پلان کرائے کہ فوتگی کے موقع پر کیا کیا کریں گے، اور پھر آپس میں وہ شیئر کریں. کسی ایک سیشن میں یہاں آ کر پریزنٹیشن دیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. 2-3 پارٹ ہوتے ہیں اس کے. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس موقع پر کیا کیا جانا چاہیے وفات سے پہلے. ایک یہ کہ جس دن فوتگی ہو رہی ہو اگر اپنے گھر میں ہو رہی ہے تو کیا کیا کرنے کے کام ہے، اس میں کیا کیا پریکٹیکل تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ ہو. اور ایک یہ کہ موت کے بعد اپنے گھر میں یا کسی اور کے ہاں یا دنیا میں کہیں بھی جو کچھ رسم و رواج ہو رہے ہیں، جنازوں کے جو حال کیے جا رہے ہیں، کفن اور دفن اور قبرستان کے جتنے بھی یہ سارے امور ہیں. تو بیسیکلی یہ سبجیکٹ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. اور اس میں وفات سے پہلے اگر آپ کوئی ایکٹیو رول نہیں پلے کر سکے تو بعد میں جب دل نرم ہو جاتے ہیں قدرتی طور پر، اس وقت آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا سوچیں. اور چونکہ دلیل بھی موجود ہے تو یہ بدعت بھی نہیں ہوگی. ہاتھ سے، زبان سے، لکھ کے، کتاب دے کے، کیسٹ دے کے، کوئی بھی طریقہ جو حسب حال ہو جو آپ کو افورڈ کر سکے. السلام علیکم. میری مدر کی ڈیتھ بچپن میں ہو گئی تھی. ان کی ایک فرینڈ تھی، انہوں نے فوتگی کے بعد ناشتہ بھیجا ہم لوگوں کے لیے، سب کے لیے. اور ان کے لیے جو فیلنگز ابھی تک دل میں آتی ہے نا، مطلب وہ اور کسی کے لیے نہیں آتی، اپنے کلوز ریلیٹیوز کے لیے بھی نہیں آتی. جب آپ پیچھے سے کسی کو پیمپر کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، اس ٹائم پہ جو آپ بات کریں گے وہ انہیں اسٹرائک کرے گی. لیکن جب آپ خالی شیلو باتیں کر کے آ جاتے ہیں تو اگلا بندہ مطلب بیزار ہوتا ہے. یعنی خاموشی سے جا کے سینس کریں کہ یہاں کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت، انہیں کیا چاہیے. بخاری میں ہم نے پڑھا تھا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے. اور اس کے اوپر مطلب اس ٹائم پہ جب سوچتے تھے ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ کیوں نہیں ہے، کیونکہ جس چیز پہ سوگ کیا جاتا ہے نا وہ روگ دل میں پلنے لگ جاتا ہے. جی اگر انسان تھوڑی سی سمجھ سے کام لے تو بات یہ ہے کہ ہمارا رونا مرنے والے کو کیا فائدہ دے گا اور ہمیں کیا فائدہ دے گا. تو رنج و غم کے آداب جو ہیں وہ بھی معلوم ہونے چاہیے. جی ان کا خیال ہے کہ 3 دن کے بعد بھی اگر دل میں پریشانی ہے، دکھ ہے اور تعزیت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کیا کریں. جب آپ اپنی روٹین کی لائف میں واپس آئیں گے نا، کام شروع کریں گے تو آپ کو غم بھولے گا. جب تک آپ اس پھوڑی پہ بیٹھے رہیں گے نا، کیونکہ اس کو پھوڑی کہتے ہیں نا، اس لیے میں نے لفظ بولا ہے، تو آپ کا غم نہیں بھولے گا. ٹھیک ہے. اور جتنی دیر آپ اس کو تذکرہ کرتے رہیں گے وہ آپ کا زخم ہرا ہوتا رہے گا. تو اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایک پھولوں کا بوکے کتنے کا آتا ہے؟
150 روپے کا چھوٹا جو ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک قبر پہ ڈالنے کے لیے کتنے چاہیے آپ کو. وہی پیسے کیا آپ کسی یتیم, کسی بیوہ, کسی ضرورت مند کے کھانے پینے, ان کے کسی بھی ضرورت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ اس قبر کو ان پھولوں سے کیا ملے گا بتائیے؟ اندر کوئی خوشبو جائے گی اس کے؟ صدقہ جاریہ کے طور پر اس میت کی طرف سے صدقہ کر دیں تو وہ اس کو فائدہ پہنچے گا. ایک سچویشن تو وہ تھی کہ ایک انسان خاموش ہو جاتا ہے, اور ایک سچویشن یہ ہے کہ کوئی انسان ہے جو اس چیز کو فیس کر رہا ہے تو وہ بالکل آؤٹ آف سینسز چلا جاتا ہے نا, تو اس ٹائم پہ کیا کیا جانا چاہیے؟ اس ٹائم پر اس کا جو کوئی قریبی یا ایسا شخص جس کی وہ بات سنتا ہو یا جس کی وہ مانتا ہو, وہ اس کے پاس جائے, اس کا ہاتھ پکڑے, اس کو گلے لگائے, اس کو لوگوں سے الگ نکال کے لے جائے, کیونکہ اس وقت سب کے سامنے انسان ایسی بھونڈی حرکتیں کر کے تماشا بھی بن جاتا ہے اور بعد میں شرمندگی کا ذریعہ بنتا ہے. دعا تو دیکھیے دعا ہے نا, کسی وقت بھی کسی کے لیے کی جا سکتی ہے, لیکن زیادہ بہتر ٹائم وہی ہے جب آپ نے کی, وہ افضل. دعا تو سارا دن ہو سکتی, ٹھیک ہے نا, لیکن ایک رسم کے طور پہ نہ کریں کہ لازم کر لیں کہ کوئی تعزیت کے لیے گیا تو انہیں کہیں جی چلے فاتحہ پڑھتے. کیا فوتگی والے دن مہمانوں کو کھانا کھلانا جائز ہے؟ کس چیز کے مہمان ہیں وہ؟ کس کے ہیں؟ میت کے ہیں یا پیچھے والوں کے ہیں؟ ان کو کس نے مہمان بنایا؟ وہ تو تعزیت کرنے کے لیے آئے, وہ مہمان نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جو آئے میں دور دراز سے لوگ, تو جب کوئی ہمسایہ یا رشتہ دار کھانا بھیجے گا تو انہوں نے کھانا ہے, کھانے کے وقت تو سب کھائے تو کھا سکتے ہیں. جنگلی جانوروں کے قبر تباہ کرنے کی وجہ سے قبر پختہ کی جا سکتی ہے. اگر لحد بنائی جائے نا تو اس میں تباہی کے چانسز نہیں ہیں. لحد کیا ہے؟ پہلے زمین کھود کے پھر سائڈ پہ کھود کے اس کے اندر مردے کو رکھ دیا جائے, آگے چینٹیں لگا دی جائے. اب اگر باقی جگہ پہ گڑھے میں مٹی ڈالی بھی ہے تو وہ کیا نکلے گا وہاں سے؟ ٹھیک ہے. اگر وفات کے موقع پر کوئی آپ کے گلے لگنا چاہے اور آپ ایسا نہ چاہتے تو اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ پیچھے ہو کے بیٹھ جانا چاہیے. کسی ایک کو مقرر بھی کر دینا چاہیے کہ بھئی آنے والوں کو آپ روکیں کہ نہ مجھے گلے ملیں کیونکہ میں تھک گئی ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر آپ کو خود نہیں کہنا پڑے گا, دوسرے کہیں گے بھی تھوڑا سا ان کو بھی اسپیس دے دیں, تھوڑی سی یہ تھک چکی ہیں. ساتھ والوں کا صرف کام تو نہیں نا کہ بیٹھ کے بس دیکھتے رہیں کیا ہو تماشا ہو رہا ہے. ان کی تعزیت کیا ہے اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ اس کو ضرورت کس چیز کی ہے اس وقت امر بالمعروف کس طرح کرنا ہے, نہی عن المنکر کیسے کرنا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے, کیسے یہاں کام کرنا ہے. میں شروع سے یہ بات کر رہی ہوں کہ اللہ سے حکمت مانگے, علم حاصل کریں اور حکمت مانگے اور اس کے مطابق بہیو کریں, اور آپ کا کیا دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ. یہ کہتی ہیں کہ ہمارے خاندان میں سب کچھ جاننے کے باوجود یہ بدعت کی جاتی ہے صرف اس لیے کہ فیملی پریشر بہت شدید ہے. مجھے خوف اس بات پر ہے کہ میری وصیت کے باوجود یہ سب کچھ کیا جائے گا. آپ بری ذمہ ہیں اور اس توڑ کے لیے مسلسل ایجوکیٹ کرتے رہے اور کریں اور کریں, اور دعائیں بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں اثر ڈالے اور لوگ باز آ جائیں. نہیں اس نے کھا تو سکتے کیونکہ 3 دن تک تو اس گھر میں دیکھیے ایک نیچرل وے میں رہے نا. اگر کھانا لگا ہوا اور کھانے کا وقت ہے, جیسے آپ فارغ ہوئے اور کھانے کا ٹائم ہے اور آپ کو وہاں سے کہیں اور جانا ہے تو کوئی حرج نہیں. صرف 1 دن کا کھانا بھیجا جانا چاہیے. 1 دن کا تو مسٹ ہو, لیکن 3 دن تک بھی بھیج سکتے ہیں. ختم کرنا چاہیے نا, جتنے دن کھانا آتا رہے گا لوگ بیٹھے رہیں گے. انہیں کیا ہم بتا دیں گے آپ کو اگر چاہیے ہوگا تو. ان سب باتوں کے لیے پتا پری ایجوکیشن, اس کے بغیر نہیں یہ ختم ہو سکتا. پہلے سے ہی بتانا شروع کر دیں. کتاب چھپی ہوئی ہے, جا کے اپنے گھر والوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں تو انشاءاللہ کچھ تو ذہن سازی ہوگی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تبدیلی کی تھی معاشرے کے اندر؟ پہلے کیا کیا تھا؟ ذہن سازی کی تھی, پھر رسمیں ختم ہو گئی ایک دم. شراب جیسی لعنت جو تھی نشے کی وہ چھوٹ گئی. جی جی بعض اوقات لوگ زبردستی سپارے دے دیتے ہیں کہ یہ 5 سپارے آپ نے پڑھنے ہیں. تو آپ پوچھا کریں کس لیے؟ پوچھے نا ان سے, انہیں پتہ ہی نہیں, وہ تو روایت پہ چل رہے ہیں. انہیں کہ کس لیے, کیا کرنا ہے اس کا؟ پھر وہ آپ کو بتائیں گے کیا میت کے لیے. تو نہیں کہ اس میں تو لکھا ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں کیا لکھا ہوا ہے. اس سپارے کے شروع میں یہ لکھا ہوا, درمیان میں یہ لکھا ہوا, تو اس سے میت کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں یہ سلسلہ جاری رہے گا. فتویٰ لگا دے تو کیا ہوا؟ اس سے ڈر رہے کوئی فتویٰ لگا دے. لگانے کے بعد بھی جو کام آپ نے کرنا ہے اللہ کرائے گا آپ سے. کسی کو تو روشنی کرنی ہے. اب آپ دیکھیے کہ مثلاً اگر لوگ مجھ سے کوئی اس طرح کا مطالبہ کریں تو میں ان کو صاف بتا دیتی ہوں کہ میں یہ کام نہیں کرتی.
آرام سے سمپل وے میں بتا دیں کہ یہ میں نہیں کروں گی کیونکہ یہ سنت میں نہیں ہے، یہ سنت طریقہ نہیں، اس لیے میں نہیں کرتی. تو کیا وہ مار دیں گے آپ کو وہاں؟ تو وہ بھی سوچیں گے اچھا ہم کیوں کر رہے ہیں. پھر سچ بولنا سیکھیں، بس آرام سے سچ بول دیا کریں. یہ جتنے بھی سوال ہیں ان سب کا جواب ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.